بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذوی الکرام والاحتشام، میں نے ایک آیہ مقدسہ سورہ اسراء سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت و تکریم بخشی، اور ہم نے اسے خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا فرمائی، اور ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا، اور ہم نے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرات ذوی الکرام والاحتشام، یہ آیت مبارکہ انسان کی عظمت و فضیلت، انسان کی تکریم اور انسان کی عزت و عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات پر فضیلت، عزت اور عظمت اور تکریم بخشی ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو قریبی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد پھر سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل رتبہ انسان کو ملا ہے، کیونکہ انسان کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور عظمت بخشی ہے، اس کا ذکر رب العالمین نے اس طرح بھی فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مخلوقات سے بھری پڑی ہے، لیکن اس زمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس زمین میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم اور عزت اور عظمت بخشی ہے وہ حضرت انسان ہے، جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار وجوہات سے عزت بخشی ہے۔ ان تمام وجوہات کا ادراک کرنا، ان تمام وجوہات کو پا لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چند وجوہات وہ ضرور ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ یہ انسان مسجود ملائکہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت انسان کو سجدہ کرے۔ انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، اور تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت انسان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے، یعنی فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس اعتبار سے انسان کس قدر عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تو وہ اس اعتبار سے فرشتوں سے اعلیٰ بن گئے، فرشتوں سے افضل بن گئے۔ فرمایا اے پیارے آدم، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین،
ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کرو اور فرشتوں سے پوچھو۔ جب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضرت انسان کو علم کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، جیسے قرآن پاک کی سورہ علق میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان کو علم کا جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت عزیز وقار حضرت انسان کو بے شمار اعتبارات سے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت انسان کو فضیلت بخشی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر عقل و شعور عطا فرمایا ہے یہ اس میں رہتے ہوئے اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ دیکھو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواہشات اور شہوات عطا نہیں کی، لیکن انسان کے اندر شہوات و خواہشات بھی موجود ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں جیسی جو ان کی صفت عقل و شعور ہے وہ بھی عطا فرمائی ہے، یعنی عقل و شعور بھی موجود ہے اور شہوات و خواہشات بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جب انسان کو عطا فرمائی تو ایک انسان جب شہوات و خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم و شعور عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتا ہے، تو ایک انسان کا مرتبہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام فرشتوں سے انسان افضل ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمت عطا فرمائی، علم کی نعمت عطا فرمائی، اور دیگر کئی اور ذرائع ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دیکھیں حضرت انسان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو اپنا نائب نہیں بنایا، جنات اور فرشتوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت انسان کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت عزیز وقار اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جن میں حضرت انسان کو فضیلت اور عزت اور عظمت اور تکریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ایک انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو کسی سیٹھ کی دکان پر کسی غریب کا بچہ چلا جائے یا خود غریب آدمی چلا جائے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی دکان پر اس کے تھڑے پر اپنا گندا پاؤں رکھ دیتا ہے تو اس کے نزدیک اس انسان کی عزت نہیں، آج کے دور میں اس کے اس تھڑے کی عزت ہے، اس کے اس کپڑے کی عزت ہے۔ ایک سائیکل چلانے والا انسان اگر آج کسی کی گاڑی کے ساتھ ٹکر لگا دیتا ہے یا ٹکر لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں گاڑی والا وہ اتر کر اس کو تھپڑ رسید کرتا ہے، یعنی اس کی گاڑی کے ساتھ اس کی سائیکل کیوں ٹکرائی ہے، اور ایک انسان کی جو عزت اور تکریم اور عظمت ہے اس کو اس نے پیش نظر نہیں رکھا۔ حضرت عزیز وقار آج اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مسکین کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے چلا جاتا ہے تو وہ بھیک مانگنے والا نہ جانے دل سے کتنا شرمسار بھی ہے، لیکن جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو سیٹھ باہر آتا ہے تو اس کو نہ جانے کس قدر جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عزیز وقار آج کے دور میں انسان کی عزت و تکریم نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی کسی انسان کو قتل نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے جب تم نے کسی ایک انسان کو دھتکار دیا، ایک انسان کو حقیر جان لیا، ایک انسان کے ساتھ ایسا رویہ برتا جس کا وہ اہل نہیں ہے، حضرت عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے جب ہم کسی انسان کو حقیر جانتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے چلے جائیں، قرآن پاک کی جو انسان کی عظمت اور فضیلت پر آیات ہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ایسی شکل عطا نہیں فرمائی اور کسی مخلوق کی ایسی قد و قامت نہیں بنائی، کسی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی شکل نہیں بنائی۔
ایک انسان کا کس قدر خوبصورت قد و قامت ہے، اس کا کس قدر خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی کو مارو تو اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کیونکہ اس طرح اگر ہم چلتے جائیں تو بے شمار آیات قرآنی اور حدیث نبوی ہیں جن بلکہ آئے ہوئے انسان کو ہم عزت عطا فرمائیں، عزت دیں، اور ایک انسان کی عزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وما علیہ